سوال یہ کیا کہ جب ہم کہتے ہیں بیدہل ملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ملک ہوں، کہ ہاتھ کا لفظ ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جس ذات کا شکل نہیں ہے، تو شکل نہ ہو تو پھر ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ اگر ہاتھ ہے تو کیا پوری شکل ہے؟ اگلا سوال یہ ہے. تو انسانوں سے بات ہو رہی ہے اللہ کریم کی، اور جب وہ لفظ ہوا ہے تو وہ ہمیں شکل تو بنتی ہے، شکل پوری بنتی ہے. وہ اللہ واللہ مطلب ہے کہ جب ضمیر اشارہ ہوا آنا، اللہ خود فرماتا ہے آنا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم بھی ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، اللہ واحد ہے. یہ کوئی عجیبی بات ہے کہ اللہ خود اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ ہم، کبھی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، پس خلق کو پیدا کر دیا. پھر نحن مطلب ہے کہ ہم جائیں اس کے انا لہو لحافظون، ہم اس کے بدلے بات کرنے والے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ آنا کہتا ہے اپنے لیے، کبھی نانو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی اپنے لیے اووا کہتے ہیں، کبھی اپنے لیے کیا فرماتے ہیں، کبھی کیا فرماتے ہیں، سب ٹھیک فرماتے ہیں. اب یہ جب آپ سمجھو گے اللہ کے ان کی ذات، یہ پوچھا اس لوگوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال وضاحت سے مطلب حصوں میں بات بیان فرمائی ہے کہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ کا لفظ بنا دیا کہ جدھر بھی آم اٹھا کے دیکھو گے تو چہرہ دکھے. کیا انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ نا، خبردار. پھر اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ اچھا، اور صفت اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ ان 7 رنگوں میں سے ہے. یہ جو ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں 7 رنگ جد کوسے خدا کے رنگ ہوتے ہیں کہ ان رنگوں میں ہے لال، پیلا، ہرا وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سب سے اچھا رنگ ہے. پھر مطلب عین کا لفظ ہے اللہ، ینظر بنور اللہ، اللہ دیکھتا ہے کہ تم بھی دیکھو، انی معکم من الناظرین، میں بھی دیکھنے والا ہوں. چل بھائی، دیکھے گا کیسے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا بھی ہے، زبان کے بغیر بولتا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے؟ بات کیا ہے؟ قریب بھی ہے، دور بھی ہے، مکان بھی رکھتا ہے، لا مکان بھی رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خوبصورت بات ہے کہ یہ ہے مکان اللہ کا. بیت اللہ لفظ جو ہو گیا اللہ کا گھر ہے، تو وہ بیت النبی ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ کوئی اس میں رہائش رکھنے والی چیز ہے؟ گھر سے تو چھوٹا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے انسان، گھر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا. پھر گھر بڑا ہے، اس میں مکین اس کے اندر ہے، مکین باہر ہے، گھر چھوٹا ہے، زمین پر یہ اس کا مکان ہے، آسمان پر لا مکان ہے کہ تیرے دل میں وہ رہتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہو، کیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے؟ کیا دوسری طرف سجدہ کرنے سے پھر اللہ دور ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کریم کی بات کیا ہے؟ یہ سارے واقعات ہیں. اور جب آپ دعا مانگتے ہو تو آپ بڑی خاموشی سے دعا مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہیں پاس ہی بیٹھے ہوئے سن رہا ہوتا ہے، دعا منظور ہوگی. حالانکہ کوئی میسج کنوے نہیں کیا، کوئی چٹھی ٹائپ نہیں ہوئی، بلکہ کوئی پرنٹ نہیں ہوا پرنٹر لوگوں کا، کوئی پریس نہیں چلا، تو پھر بات کیسے پہنچ گئی؟ تو یہ سارے واقعات ہیں جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے استعمال ہوئے سارے آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کیے، ہاتھ کا استعمال کیا، ید اللہ کیا فوق ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر مطلب اللہ کا ہاتھ ہے نا، جماعت پر ہاتھ، کہ وہ مار رہتا ہے ظلماتا ولیکن اللہ رحمہ، کہ وہ تم نے پھینکا نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ ریسیو کرتا ہے؟ مقصد یہ سارے جو ہے اللہ کو آپ یہی تو اللہ کی خوبی ہے. ایسا بیان کیا کہ شکل پھر بھی نہیں بنتی، اول بھی ہے آخر بھی ہے. اب کر لو تم درمیان کے لوگ، تمہیں کیا پتا اول کیا ہے؟ اول کب سے شروع ہوا بھی؟ اول ہوتا ہے نا، ہم تو درمیان میں ہیں نا.
زمانے کے درمیان میں ہم سے پہلے کچھ زمانہ بیت چکا ہے، یہی ہے نا، ثبوت اس کا یہی ہے کہ چلو قبرستان کو دیکھو، یہاں کچھ لوگ تھے پہلے وہ چلے گئے، لہذا ہم سے پہلے زمانہ چلا گیا۔ زمانے کی ابتدا سے پہلے اول کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں اللہ ہے۔ جو ابتدا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اس ابتدا کے اندر اللہ ہے، بلکہ ہر ابتدا سے پہلے اللہ ہے، ہر انتہا کے بعد اللہ ہے۔ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، اور ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ جب ظاہر ہو جائے تو باطن میں وہ ہوتا ہے، اگر باطن میں آپ پہچان لو تو ظاہر پر بخود ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بھی ایسی بات ہے کہ اس نے کہا وہ جے میں تینوں اندر جانا تو باہر کس نو جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا تو اندر کون سے مانا، تو بات یہ ہے کہ اندر بھی تو ہے تو باہر بھی تو ہے، صرف پوچھو تو بھلا بھی تو ہے۔ یہ ایک مطلب مقام ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں موسیٰ نہیں ہوں، میں فرعون نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی موسیٰ پیدا فرماتے ہو، آپ ہی فرعون پیدا فرماتے ہو، آپ ہی جھگڑے کرا دیتے ہو، آپ ہی کہانی ہے وہ تیرا رازداں ہے کہ میرا، کہتی ہے اسے کہا وہ کس طرح شعر ہے، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، یہ تو آپ ہی لمحی بتا کہ وہ تو رازداں تیرا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں شیطان کیا ہے، انکار کر دیا اس کو، وہیں غلط دبا دینا تھا، پھر آپ نے اس کو کھلی چھٹی دی کہ جاؤ آپ انسانوں کے پاس چلے جاؤ، وہ گمراہ کرے گا لیکن عباد المخلصین کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم کی جو باتیں ہیں اپنے بارے میں وہ بھی اتنی خوبصورت ہیں، اور جو تمہارے بارے بات ہیں وہ بھی خوبصورت ہے، اس لیے اللہ کی شکل تم بنا نہیں سکتے۔ ہاتھ وہی استعمال کرے گا، لفظ کا معنی ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے، اللہ کا ہاتھ غالب ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے لشکر ہیں، اللہ سپہ سالار ہے نہ، سپہ سالار نہیں ہے، لشکر ہے زمین و آسمان کے، اور اس کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے، اس کو کوئی ضرورت ہے پیسے کی؟ نہ، محتاج نہیں ہے، سخی ہے، مالک ہے، مالک ہے، ملکیت ہے رجسٹری کی؟ نہ، وہ مالک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو تم فارم میں نہیں لا سکتے، صفات ہیں، ساری صفات تم سمجھ سکتے ہو، لیکن ذات کا ابلاغ تم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس سمجھیے، دست حق باطل شکن ہے، کیا ہے وہ ہاتھ، کیسے ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ، یہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ کا رنگ کیسے رنگ ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتے۔ تمام باتیں جو ہیں وہی کے وہی ہیں۔ آپ بات سمجھیں، جتنے بھی بندے اللہ کے ساتھ تمام صفات موجود ہیں۔ اس لیے یہ انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر عجب بات، انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر بہت عجیب بات ہے۔ انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھایا انسانوں کو، انسانوں کی زبان میں، یہ بڑی عجب بات، ورنہ وہ اپنی زبان اپنے میں آر کے بولے تو تمہیں سمجھ کچھ نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں تمہارے انداز کے مطابق سمجھا رہا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ہم شفیع لوگ ہیں، رزق دیتا ہوں، تم دعا کرو مجھے منظور کرتا ہوں، ساری باتیں جو ہیں انسانی لیول کی، تاکہ تمہیں کچھ ابلاغ ہو جائے۔ اور لیکن اگر نہ ابلاغ سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو پھر اس کے قریب جاؤ جو اللہ کے قریب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ کہہ دیجئے اگر ہماری محبت چاہتے ہیں یہ آپ کو حکم مانیں کہ کس طرح ختم ہے، پھر ہم خود ان سے محبت کرتے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، پا نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا، جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ بس وہی جانتے ہیں، وہ جانے اور وہ جانے، تم اس میں کیا جان سکتے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکا آج تک کہ اللہ تعالیٰ کی فارم کیا ہے۔ ایک وقت میں مطلب نظر آتا ہے ایک آپ کو، دوسرے کو نہیں پتہ چلا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں دکھا دو، آواز سنا دو، آپ کو آواز آتی ہے آپ بولتے رہتے ہو، ہم پیچھے ہٹ کے سن لیں گے، کوئی چلو اللہ کی بات ہی سن لو، لیکن نہیں، یہ ایک واقعی ایسا ہے اور طرح۔ اس لیے اللہ بولتا ہے لیکن زبان کے بغیر، آپ بات سمجھے، سنتا ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہے نگاہ کے بغیر، پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر، ساری باتیں کرتا ہے سب باتوں کے بغیر۔ تو یہ ہے اس کی شان۔ اس لیے اگر آپ فارم نہیں بنا سکتے تو فارم کے بغیر ہی ایک فارم ہے، بس اللہ ہے، ذات ہے، اور اس کی ذات کی ڈائمنشن آپ بیان نہیں کرتے تھے، بس ایسی ذات ہے، قریب بھی ہے دور بھی ہے، اور وہ ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے۔ اور جب اس کا یہ کہا جائے پھر کوئی انسان ہوگا، اللہ کا نہیں، انسان نہیں ہوتا، اس لیے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، باپ سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے، اور جھوکا تو ہے، جھوکا تو ہے۔ اللہ پہلے کہاں سے آیا؟ اللہ پہلے سے بھی پہلے ہے،
پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو اول کا لفظ بول رہے تم، وہ تو اول سے بھی پہلے ہے. اس لیے یہ واقعات جو ہے نا اللہ کے بارے میں تشویش نہ کیا کرو. اس لیے کہا بزرگوں نے کہ اللہ کو جاننے کا فکر نہ کیا کرو، اللہ کو ماننے کا فکر کرو. کیا کہو؟ ماننے والی بات کرو. اور جاننا چاہو انسانوں کو جانو، اپنی زندگی کو جانو، آپ نے چند روزہ اوقات کو جانو، کب تک تم ہو اور کب کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے. کب تک ہی ہے نا، تھوڑا عرصے کے بعد ہے. اس کو جانو اور ان لوگوں کی بات کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے. اور سب سے زیادہ مقرب ہستی وہی ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو. بہت قریب ہو جاؤ، اللہ کو جاننے کا فکر نہ کرو. وہ بولا ٹھیک ہے جا، اس کو جاننا نہیں ہے ہاتھ کیسے ہیں، بڑا ہاتھ ہے چھوٹا ہاتھ. کل پیغون کی طاقت رکھنے والی ذات یہ کچھ کہے جو کہے وہ جائے. تو پھر جدود کو کس واسطے ہمارے ساتھ سارے گننے کے لیے یا ہم؟ اللہ تعالیٰ نے لشکر رکھا ہوا ہے جنود السماوات والارض، بٹ ہی ہیز نو اینیمی. جس کی خاطر اس نے رکھا ہوا ہے لشکر. ہی ہیز نو اینیمی ٹو فرائٹن ہم. اس کا دشمن کون ہے جس سے اللہ ڈرتا ہو، جس کی خاطر اس نے فوج رکھی ہو. میں نے پہلے بتایا اللہ کے پاس خزانے ہیں لیکن اس کی ضرورت کون ہے کوئی چیز خریدنی ہو ان خزانوں سے. تمہیں خزانے چاہیے تاکہ تم مال خریدو، کوئی چیز خریدو، اسے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خریدنے والی چیز ہے وہ بھی اس کے خزانے میں شامل ہے. تو اس لیے اس کو تو ان باتوں کی ضرورت کو نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا. دشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہو. تو دو اللہ ہو تو دشمن ہو سکتا ہے نا، دو تو ہے نہیں نا، وہ تو ہے ایک. لہٰذا ایک کا دشمن تو ہو نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں اس کے شریک ہی نہیں ہو سکتا. یا کہا شریک نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کی شرک کا معنی بتایا تھا نا آپ کو کہ شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کو تم شریک بنا لو گے. شرک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لو. شرک یہ ہے. اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا. شریک وہ جو کنفیوژن پیدا کرے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آئے. اب شریک کون ہو سکتا ہے جو نظر نہ آئے اور اللہ ہو؟ ناممکن. ایسا اللہ جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو نہیں بتا سکتے آپ. یہ ایک آدمی نے آپ کے واقعہ لاہور میں ہوا تھا اور اس نے آپ نے اب خدا کہہ دیا. لوگوں نے کہا خدا کا فوق تھا. ٹھیک ہے آپ نے خدا کہتا ہے تو خدا ہوں، نہ خدا چوک نہ خدا کا. میں خدا ہوں. کہ تم نے خدا ہو، اسے تو یہ آسمان بنایا ہے. کہتے میں نے یہ آسمان بنایا ہے. کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے تو نے آسمان بنایا ہے؟ کہتے اس نے کون سا ثبوت دیا پہلے؟ تم مانتے چلے آ رہے ہو اس کو تو وہ خدا ہے، مجھے کو مانتا کون نہیں ہے، میں اپنی بندہ ہوں. بس یہی بات ہے. کیونکہ مانتے ہو یہ خدا کا ثبوت کیا ہے تم مانتے ہو. ورنہ ابلیس کے پاس بے شمار ثبوت ہیں خدا کے نہ ہونے کے. وہ ایک درویش جو ہے وہ پھنس گیا ابلیس کے سامنے عقل کی بات خدا کے ہونے کا ثبوت بیان کر رہا تھا. اسے ثبوت دیا، ابلیس نے وہ توڑ دی. اللہ رزق دیتا ہے. ابلیس نے کہا پھر غریب کیوں ہیں؟ نے کہا اللہ زندگی دیتا ہے. کہتا ہے مارتا کون ہے؟ وہ جو بات کرو اس کے برعکس ایک بات بھی آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے. پھر آخر کون ہے؟ اللہ صحت دینے والا ہے. بیماریاں پھر کون دیتا ہے؟ وہ ساری باتیں جائے شکست ہوتی جائے. اس کے پیر نے آواز دی جہاں بھی تھا. انہوں نے کہا اب اس کو یہ کہہ دو. اسے شیطان سے کہا دیکھ بات سن، میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا، اب کر لو جو کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے تیری گر کی بات، دلیل سے تو نہیں ثابت کر سکتا اللہ ہے. اللہ کو مانا تو دلیل کے بغیر ہی مانا. بس اللہ ہے. ثبوت کیا ہے؟ میرا ماننا ہی ثبوت ہے. میں مانتا ہوں، اب تو میرے سے بات کر. تو اللہ کو تو میں مانتا ہوں. اب تیرا اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف تیرا ہے، تیرے اللہ کے ساتھ تو اپنا جا کے بیٹھ. میرے اللہ کے خلاف تجھے بات کی ہے تو تیرا گلا میں دبا دوں گا. جب کوئی شخص محفل میں بات کرے اللہ کے خلاف، وہ دراصل اپنے اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف بات کر رہا ہے. اب آج میں ہے نا صحیح. ورنہ اپنا اللہ ہے تو خود ہی جا کے اپنے فیصلہ کرے ابتدائی میں. اس لیے محفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنے موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو کہ ماننے والے کے سامنے نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور یہی ثبوت ہے آخری کہ عقل میں ہم تم سے زیادہ ہیں، طاقت میں بھی ہم تم سے زیادہ ہیں، پھر ہم مانتے ہیں. ثبوت ہو گیا نا. تو اس لیے یہ بات ہے. باقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی یہ کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں. اس ذات نے کبھی یہ سچ کے علاوہ نہیں بولا. انہوں نے فرمایا اللہ ہے، پس اللہ ہے. تو گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ ایمان ہے اعتماد شخصیت پیغمبر.
आधे शख्सियत होता है। बस अगर शख्सियत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है तो ये ईमान है, और कोई ईमान की बात नहीं आती। ईमान ये अल्लाह पर ईमान लाना, फिर तो लाना, ये तो ठीक है। और पूछा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, भाई ईमान तुमने समझ लिया, क्या समझे आप? उन्होंने कहा ये हम ये ईमान लाना, फिर पर लाना, अल्लाह पर लाना, सब ये ईमान। हाँ ठीक है, ये भी तारीफ हुई है, ये भी तारीफ हुई, ये भी तारीफ हुई। एक हमारे हम तो एक बात जानते हैं कि ईमान, हमने ये देखा कि ईमान भी आप पर निसार है। भाई ये ईमान असली ईमान है कि ईमान की कहो तो ईमान भी आप पर निसार है। किस्सा मुख्तसर की, जो आपने फरमाया वो ईमान है। आपने कहा अल्लाह है, बस अल्लाह है, सबूत की ज़रूरत कौन नहीं है, बताने वाला सादे का सच बोल रहे हैं अल्लाह है, आगे हमें जानने की ज़रूरत ही कौन कि आपने फरमाया है। और मतलब लोगों ने कहा कि मेराज शरीफ का वाक़या हुआ, और लोगों ने कहा लो अब आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग आपके पैगम्बर, कि वो आसमानों की सैर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मानने वाले क्या कहा, अगर आपने फरमाया है तो ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। और कोई कहे तो फिर हम ताकीद करेंगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बात सच है। लिहाजा उस सदाकत पर आपका एतमाद होना चाहिए। पर यही अल्लाह है, और अल्लाह की कोई फार्म नहीं बनानी, शक्ल नहीं बनानी। शक्ल बनाने से शक्ल नहीं बनेगी। अल्लाह जो है वो पूरी मुतज़ाद सिफ़ात रख दी अल्लाह ताला ने। राज तो ये कर दिया कि मैं रहीम हूँ, चलो बिस्मिल्लाह रहीम, आगे कार, आप किधर जाओगे आप, कि वो ज़ात जो रहीम भी है, कहार भी है। अब ये बात मुश्किल हो जाएगी ना कि जब्बार भी है और मुंतकिम भी है। अंदाजा लगाओ, इंतकाम कर भी है, मुज़िल अजीम, यानी कि एक ऐसी बात है कि जिल्लत में भी गिरा देता है, इंतकाम भी मतलब लेने वाला है, माजूर भी करने वाला है। ये तौबा निकली है। असल में सिफात क्या है? ये आपके अल्फाज में कोई भी ऐसा नहीं, जब्बार है, कहार है, मुंतकिम है, ताकत वाला है, और रब्बे ज़ुल जलाल है, वल इकराम है, और रहमान रहीम भी है। बात यह है कि जो सिफत आपको समझ आती है, आप उस सिफत के मुताबिक सफ़र तय कर दो, बाकी सिफात बाकियों के लिए छोड़ दो। कि आप रहमान के हवाले सफ़र कर रहे हो, रहमान असल में फिर रहमानियत की आप में सिफात पैदा हो जाएंगी, समझो कि आप अल्लाह के करीब हो गए। सितारुल नजूम है, अगर आपने लोगों के गुनाह जो है, लोगों की खामियां छुपाना शुरू कर दी तो आप सितार के करीब हो गए। सितारुल नजूबी, आप छुपाओ जो सिफत आप अल्लाह ताला की जिसके करीब जाना चाहते हो, वो सिफत आपने अंदर पैदा कर सकते हो। ये इसलिए सिफात बयान की है, यानी कि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला, ये उठने वाला हाथ अल्लाह का हाथ कहलाता है। क्या कहा? अल्लाह के हुक्म पर उठने वाला हाथ जो है ये अल्लाह का हाथ कहलाता है। अल्लाह के हुक्म पर हरकत करने वाला जो ज़ुबान है वो अल्लाह की ज़ुबान कहलाती है। अल्लाह के हुक्म पर देखने वाला जो है ना, और वो आँख अल्लाह की आँख कहलाती है। मतलब ये जहाँ आ जाती बात कि वो आदमी जिसने अल्लाह के हुक्म पर उठा। एक आदमी था और वो समझ लो कि कहानी बनाई है लोगों ने, कहानी ठीक ही होगी। दरिया के किनारे एक आदमी बैठा है, दरिया के दूसरे किनारे थे इसके किसी दोस्त ने खाना भेजा कि जाकर उसको दे आओ। उसने खाना खाया, खाना वापस कर दिया, खा लिया। उसे कहा कि देखो, उसे जा कहना कि वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर खाना नहीं खाया वो तुम्हें सलाम कह रहा है। खाना उसके सामने खाया था, कि तूने खाना मेरे सामने खाया है, ये कह रहा है पैगाम में कि जिसने ज़िंदगी भर खाना नहीं खाया वो तुम्हें सलाम कह रहा है। झूठ बोल रहे आप? उसने कहा मैंने कभी नहीं खाना खाया, ज़िंदगी भर नहीं खाया। कहते मैं कभी खाया नहीं जब तक वो नहीं खिलाता, मैं मांगता ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो जिसको वो खिलाए वो कहता है मैंने नहीं खाया, इल्ला ये कि उसने खिलाया हो। अब उसका जो है खाना जो है उसका खिलाना है। इसलिए ये हाथ जो है ये यदुल्ला इंसान का हाथ है। कौन से इंसान का? जो रज़ाए इलाही के मदाद उठता हो हाथ। तो ऐनुल्लाह कौन है? वो निगाह जो अल्लाह के हुक्म से बदले में देखती हो, वो कान जो अल्लाह के हुक्म से सुनता हो। आप बात समझ रहे हैं? वो चेहरा जो अल्लाह की पसंद के मुताबिक अमल करता हो, वो है वजहुल्लाह। आप बात समझ रहे हैं? ये सारी दास्तान है। इस तरह महबूब का लफ्ज़ है, इस तरह सारे लफ्ज़ है। तो ये अल्लाह के इज़्न के मुताबिक चलने वालों को वो ही नाम दे दिया जाता है। जिस नाम के मातात वो चल रहे हों, जिस मोहब्बत में वो चल रहे हों, चलते चलते आखिरकार देखने वाले वो नाम बदल लेते हैं उससे। वही नाम रखते हैं जो उसके मुद्दा का नाम हो। नहीं बात समझ जाएगी
کیا سمجھے؟ جو مدعا کا نام ہو وہی۔ وہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہی نام، اور اس کا مدعا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحرا کا سفر کرتا ہے تو یہ کدھر کو جا رہا ہے، کدھر ادھر کو جا رہا ہے، بالکل ادھر کو جا رہا ہے کہ ہاں ادھر کو جا رہا ہے، اس کا نام کی وہی رکھ، اور پھر وہ رانجھا رانجھا کر دی، خود آپ پہ رانجھا ہوتی۔ یعنی کہ محبوب کے ساتھ نسبت کی صداقت سے اور محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے۔ محب کا نام اب محبوب سے محبت کی صداقت کے استقامت کے دم سے محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے، اس کا نام وہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ کہتا پھر آپ بس اصلی بات یہی ہوئی، آپ ہی ہوئے نا۔ پھر دریشوں نے مطلب یہاں پر لگا کہ میم کا فرق ہے، باقی ساری بات ایک ہے۔ انہوں نے کہا نا انا بشر مثلکم تو ہے، لیکن آگے بھی کا فرق ہے کہ باقی بشر ہی کہو، کیونکہ وہ ساری سی بات ایسی تھی جو ٹیلی کرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہم پہچان گئے آپ ہی ہو، انہوں نے کہا آپ نہیں ہو، یعنی کہ یہ میں بشر ہوں، کیونکہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے، ہم اور صفات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عین اس کے تابع اور اس کے مطابق ہیں، لیکن ہم اور ہیں، وہ اور ہے، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ پڑ جانا، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب بشر کا اور خالق کا یہ تقاضا فرق کر دیا، اسے یہ کہہ دیا کہ وہ مالک ہے، ابا ان کے والد ہیں انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ مثال ہے۔ اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے کا پیدا ہوا ہے، تاریخ مثال کے بعد زندہ رہتا ہے، وہ تو اللہ ہے نا، اس کا کیا ہے، اس کا نہیں آتی بات۔ یہ بتایا گیا، سمجھ گئے بات؟ جان کرو اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنا بہت آسان ہے، پہلے آپ انسان کو سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر سمجھ آ جائے گی بات۔ ہاں جی بولو۔